السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے بچوں آپ سب کا؟ الحمدللہ۔ آج پھر ہم کڈس ٹائم کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تو آج کل سب بچوں کو چھٹیاں، کس کس کو چھٹیاں؟ تو انجوائے کر رہے ہیں سب؟ اور صبح کی نماز تو اس کی بھی چھٹی ہو رہی ہے آج کل۔ کتنے بچے صبح کی نماز پڑھتے ہیں؟ 2۔ اونچے ہاتھ کھڑے کریں، ڈر ڈر کے ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں۔ اچھا ماشاءاللہ۔ چلیں اب پروگرام کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے دعا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ جزاک اللہ۔ اس سے پہلے تعوذ تسمیہ اس لیے پڑھا تھا کیونکہ یہ قرآن شریف میں یہ دعا لکھی گئی ہے، تو اس لیے اس سے پہلے ہم نے تعوذ تسمیہ پڑھا، ٹھیک ہے؟ تو اب مجھے انگلش ٹرانسلیشن کون سنائے گا؟ سیارہ آپ۔ My Lord, make me observe my prayer and make my children too. Our Lord, bestow thy grace on me and accept my prayer. Our Lord, grant forgiveness to me and to my parents and to believers on the day when the reckoning will take place. جزاک اللہ۔ اور اردو؟ جی اسرا۔ اے میرے رب، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میرے اولاد کو بھی۔ اے ہمارے رب، تو میری دعا کو قبول فرما۔ اے ہمارے رب، مجھے بخش دے اور میری والدین کو اور مومنوں کو جس دن حساب قائم ہوگا۔ جی تو اب سوال و جواب کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیا سمجھ آئی ہمیں اس دعا سے؟ تو کس کے پاس باسکٹ ہے؟ سٹارٹ کریں۔ جی اسرا، دیکھیں کس کا نام نکالتی ہے اسرا۔ دانیال۔ جی دانیال، آپ یہ بتائیں کہ یہ دعا کس کتاب میں لکھی گئی ہے؟ جی قرآن مجید میں۔ نیکسٹ صالحہ، آپ دیکھیں اب صالحہ کس کا نام نکالتی ہے۔ سارے ڈرے ہوئے ہیں۔ حالہ۔ جی حالہ آپ اس دعا کو روزانہ پڑھتے ہو؟ جی، کیونکہ نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ یہ تو نہیں ہوتا کہ کبھی کبھی جمعے کے نماز میں پڑھتے ہیں یا عید کی نماز میں؟ ہر نماز میں پڑھتے ہیں؟ جی۔ ڈر کے جواب دے رہی ہوں۔ اچھا جی صالحہ آگے کریں۔ سیارہ۔ جی ثاقب، مشکل سوال کروں تمہیں۔ ہمیں معافی کی کیوں ضرورت ہوتی ہے؟ سب لوگ غلطیاں کرتے ہیں اور اللہ کے فرشتے نہیں کرتے، اور انسان تو سارے غلطیاں کرتے ہیں نا، تو اس لیے ہمیں سب کو معافی کی ضرورت ہوتی ہے۔ شاباش بیٹا۔ غلطیاں کیا ہوتی ہیں؟ کوئی بچہ بتائے گا غلطیاں کیا ہوتی ہیں؟ جی طاہر، اس کو مائک دیں، مائک دیں اس کو پہلے۔ جب امی کی بات نہیں مانتے۔ جی اور نیکسٹ جی جازب، مائک دیں اس کو۔ کبھی نماز نہیں پڑھتے۔ دانیال، کبھی جھوٹ بولتے ہیں۔ جھوٹ بولتے ہیں۔ اور گرلز میں سے کوئی غلطیاں نہیں کرتا؟ جی اسرا کو دیں مائک، اسرا کو مائک دیں۔ صبح اٹھتے نہیں ہیں۔ صبح اٹھتے نہیں ہیں ٹائم پہ نماز پہ۔ اب آگے نیکسٹ بچہ کس کے پاس تھی؟ حسن آپ کے پاس تھی، آپ شروع کریں۔ عیشا۔ جی عیشا۔ ربنا کا کیا مطلب ہے؟ مائی لارڈ۔ اوکے اب نیکسٹ نوید۔
نوید کے چہرے پہ شرارت. نوید نے اپنا ہی نام نکال لینا. کس کا؟ حسین کا. سچا مومن کون ہوتا ہے؟ جو اینجلز میں بلیو کرتا ہے, بکس میں بلیو کرتا ہے, اور سارے احکامات کو مانتا ہے, اور اللہ پہ بلیو کرتا ہے سب سے پہلے, اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتا ہے, اور علیہ السلام کو مانتا ہے. جی, جو تمام احکامات کو مانتا ہے جو خدا نے قرآن میں ہمیں بتایا. ٹھیک ہے, نیکسٹ آگے. طاہر. زوہا. زوہا پہلے ہی ڈر گئی ہے. ایزی سوال ہے. نماز قائم کرنے والا سے کیا مراد ہے؟ نماز قائم کرنا اس کے اینڈ پہ ہے نا, نماز پڑھنے والا بنا. جی, نماز کو پڑھنے والا بنا. اور پیارے بچوں, جو نماز کا قائم کرنا یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو بہت سارے خیالات آتے ہیں نا ہمارے دماغ میں, کبھی کہ اب اماں کیا بنا رہی ہیں, اس کے بعد ہم نے وہ کھانا بھی کھانا ہے, ابھی ہم کل گھومنے کے لیے کہاں جائیں گے, اور ٹیسٹ کی بھی اس وقت پریشانی یاد آتی ہے, ٹیسٹ ہے اس کی تیاری نہیں ہوئی بھی ہے نا, مختلف چیزیں ہمارے خیالات میں آتی ہیں. تو اس کو بار بار اپنے نماز کی طرف قائم کرنا, نماز کی طرف اپنے دماغ کو راغب کرنے کو نماز قائم کرنا کہتے ہیں. ٹھیک ہے, چلیں اب باری ہے نظم کی. ہماری پیاری سی سیارے آپا ہمیں نظم سنائیں گی, ہے نا. زندگی بخش جام احمد ہے, کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے. سب سے بڑھ کر یہ نام احمد ہے. باغ احمد سے ہم نے پھل کھایا, میرا بوستان کلام احمد ہے. جزاک اللہ, کتنی اچھی نظم سنائی ہے. اچھا, اب باری ہے ہماری نیکسٹ حدیث کی. درود شریف کون سنائے گا؟ اب درود شریف پہلے نوید سنائیں گے. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. جی ماشاءاللہ. اب اس کے بعد حدیث. جی زوہا آپ سنائیں. من افضل ایامکم یوم الجمعۃ فاکثروا علیہ من الصلاۃ فیہ فإن صلاتکم معروضۃ علیہ. جی انگلش ٹرانسلیشن. جی حالہ. Surely the best day is Friday, so you should be diligent on that day in calling down blessings on me, as your blessings are conveyed to me. جزاک اللہ. اردو. جی صالحہ مائک دیں اس کو. دنوں میں بہترین دن جمعے کا دن ہے. اس دن مجھ پر بہت زیادہ درود بھیجا کرو, کیونکہ تمہارا یہ درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے. شاباش. جی کوشچن آنسر سٹارٹ کریں. ٹھیک ہے, چلیں. ثاقب دیکھیں کس کا نام نکلتا ہے. نوید. جی نوید.
ہفتے کا سب سے اچھا دن کون سا ہوتا ہے؟ Friday. فرائیڈے. کیوں؟ اسی جمعہ کا دن ہے. مجھے تو سنڈے اچھا لگتا ہے, چھٹی ہوتی ہے. نہیں سیٹرڈے وہ بھی نہیں؟ نہیں, Friday. فرائیڈے اچھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, شاباش. نیکسٹ. دانیال. طاہر پکڑا گیا آج. آپ کو کیوں لگتا ہے بیٹا کہ جمعے کا دن بیسٹ ہوتا ہے, اچھا ہوتا ہے؟ اس دن عید کا دن بھی ہوتا ہے اور فرائیڈے جمعہ بھی ہوتا حضور ہے کا خطبہ بھی ہوتا ہے, اور ہے نا؟ پھر کوئی اور بتائے گا؟ درود بھی پڑھ سکتے ہیں. طاہر نے بھی 2 باتیں بتائیں, کوئی اور بھی بتائے گا؟ زہا آپ؟ اس دن جو آپ نے پورے ہفتے میں درود پڑھا تھا وہ پیش کیا جاتا ہے. جی اچھا چلیں نیکسٹ نکالیں, پھر میں سوال کرتی ہوں. ٹھیک ہے جاذب, آپ کون سے آ رہے؟ جس وقت جمعے کی نماز پڑھی جاتی ہے تو عام دنوں میں اس وقت کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ جی ظہر کی نماز. شاباش. جی صالحہ کو دیں. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کے دن کچھ ایسے کیا کرتے تھے جس کو سنت بھی کہتے ہیں, کہ وہ کہتے تھے کہ یہ کرنا چاہیے جمعے کے دن. تو وہ کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ نہ کہ اچھے کپڑے پہننا. شاباش. اور خوشبو لگانا. شاباش. جی نیکسٹ. جی حالا آپ نکالیں. جی رقیب, سنت کیا ہوتی ہے؟ سنت کوئی چیز ہوتی ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کوئی ایکشن ہو. جی جو انہوں نے اپنی زندگی میں کیا ہو. نام نکالیں. زوہا. جاذب. عام دنوں میں درود شریف پورے ہفتے میں ہمیں درود شریف پڑھنا چاہیے, لیکن جمعے کے دن ہمیں درود شریف کیوں زیادہ پڑھنا چاہیے؟ کیونکہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اینجلز بتاتے ہیں کہ کوئی آپ کے لیے درود شریف پڑھ رہا ہے. شاباش. پیارے بچوں, جمعۃ المبارک کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جمعے کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اس وقت ہمیں تمام کام چھوڑ دینے چاہیے اور اپنے کاروبار بھی بند کر دینے چاہیے اور جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے جانا چاہیے. ٹھیک ہے جی. نوید کیونکہ اب 12 سال کے ہو گئے ہیں اور ہمارا یہ پروگرام ان کا آخری پروگرام ہے, تو یہ ہمارے سامنے ایک ہیلدی ایٹنگ کے بارے میں پریزنٹیشن کریں گے. Healthy eating. Today we are going to talk about healthy eating. There are different types of food such as carbohydrate, vitamins and minerals, fats, proteins and fiber. Excess in any of these foods is harmful to the body. We should include fruits and vegetables as they are mentioned in the Holy Quran. For example, fig, انجیر. Next. grape, انگور. khajoor, Wow. olive, pomegranate انار. and banana. دیکھو کتنی اچھی چیزیں بتا رہا وہ. سب کھاتے ہو؟ جی. بڑا آہستہ آواز آئی, لگتا ہے نہیں کھاتے. سب کھاتے ہو یہ فروٹ؟ جی. چلیں نیکسٹ. Vitamins and minerals. Vitamins and minerals keep a person healthy and are essential for the body to function properly. These include vitamin A, B, C, D and K. Examples: fruits and vegetables, cereals, nuts, fish and milk. Carbohydrates. Carbohydrates are a source of energy that keep us active, and our diet should mainly consist of these. Fast foods can also come under carbohydrates, but are bad for our health and should be avoided. Examples: bread, rice, pasta, cereals, and vegetables like potatoes, etc. Fats.
Fats are a store of energy and should be eaten in moderation, as too much can be unhealthy. Example of bad fats: crisps, sweets, chocolates and fizzy drinks. All of these contain excess sugar. Examples of good fats: avocados, nuts, oils such as olive oil and fish. Proteins. Proteins are important for growth and repair. Example: egg, milk, fish, meat and cheese. Fiber. Fiber is important to digest food properly and helps against many diseases. Examples: cereal, bread, whole grain food, fruits and vegetables. Junk food. Junk food can be very delicious, but it's also very bad for our body and can also cause obesity and other diseases. Examples: chocolates, crisps, sweets, fizzy drinks, burgers and chips. These all are very yummy but should be avoided. Eating too much can be very bad. प्यारे बच्चों, देखो नवीद ने कितनी अच्छी प्रेजेंटेशन तैयार की है, बहुत अच्छी तैयार की, सबको पसंद आई है ना? और नेक्स्ट टाइम कौन कौन बच्चे हैं जो तैयार करके लाएंगे प्रेजेंटेशंस? चलें माशाल्लाह, ठीक है। चलें हम जो गर्ल्स हैं हमारी, वो हमें जंक फूड के बारे में कुछ बताएंगी और बॉयज़ हमें हेल्दी फूड के बारे में बताएंगे। तो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। ताहिर आप बताएं। हेल्दी फूड आपके हार्ट के लिए अच्छा है। शाबाश जी। इसरा? जंक फूड आपको एनर्जी देता है। जी, एनर्जी कैसे देता है इसरा? जब भी आप कहीं जा रहे होते हो फिर आपको एनर्जी, फिर आप चॉकलेट होती है। लो। वैसे ही कोई ऐसे शॉप नज़र आ जाए तो वैसे भी भूख चमक जाती है, दिल करता है जल्दी से कोई बर्गर या पिज़्ज़ा खाया जाए, है ना? तो फ़ौरन से तैयार मिल जाता है और फिर आपको एनर्जी भी आ जाती है। ठीक है, शाबाश जी। साकिब? Healthy food is good for your health and makes you fit. आपको फिट बनाता है। वेरी गुड, शाबाश जी। आगे सालेहा? सोचने लग गई है। आपकी बॉडी को शुगर भी चाहिए होता है। क्या मतलब? आपकी बॉडी को शुगर भी चाहिए होता है, बस हेल्थी चीज़ें नहीं चाहिए होती। अच्छा, तो हेल्दी चीज़ों में भी शुगर होती है बेटा। बस आप ये कहना चाह रहे हो कि चॉकलेट्स आप इसलिए खाते हो कि आपको बॉडी को चाहिए होती है शुगर, है ना? चलें आगे। दानियार? Fruits give you vitamins. विटामिन्स देती है हमें, ठीक है, शाबाश जी। से आ रहे आपा? It saves your mum time from cooking, and if your mum works a lot while cleaning the house, you don't want to put more problems on her head. बहुत अच्छी, ये बात सबसे अच्छी की है ना? कितना अपनी अम्मियों का ख्याल है, सबको ख्याल है, इस मामले में ख्याल आ जाता है ना अम्मी? जी। और पैसे नहीं ज़्यादा लगते, वो बाबा के लगते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना? तो अम्मियों का ख्याल है, अब तो अब्बुओं का नहीं है ना? अच्छा ठीक है, चलें शाबाश। आगे जाज़ब? Healthy food give you vitamin A, B, C, D and K. बार बार आप वही कर रहे हो, है ना? A, B, C, D सब कुछ मिल रहा है, ठीक है, गुड। कोई और हेल्दी डाइट में तो इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। Fizzy drinks get you mad and crazy. ठीक, आप तो नहीं पीते हो फिज़ी ड्रिंक्स? जाज़िम नहीं पीता, बहुत अच्छे, ठीक है, गुड बॉय। आगे ईशा, माइक उसको पॉज करें। If you have a sore throat, then the doctors tell you to eat ice cream. Sometimes, हाँ, है ना? ये अच्छी बात है, ये वाली बात हमने डॉक्टर की ज़रूर सुननी होती है, दवाई नहीं खानी होती। चलें नेक्स्ट, इधर नवीद, ज़ैन आप? Healthy food makes your muscles stronger. ठीक है, गुड। आगे नवीद? हाँ, गर्ल्स की टर्न है। Junk food, it can like stay fresh for a long time, but as healthy food, it can just like rot. कोई समझ आई
بچوں کو؟ وہ کہہ رہی ہے زیادہ دیر تک سیف رہ سکتا ہے. چلیں نیکسٹ. حالہ. اچھا بوائز کی باری ہے, نوید کی باری ہے. مجھے اشارے کر رہا ہے, میں نے دیکھا نہیں تھا. جی. جنک فوڈ وہ شاپس میں اسپیشل آفرز بناتے ہیں, سو وہ کہتے ہیں یہ لو انسٹیڈ آف وہ ہیلتھی فوڈ. سو وہ جنک فوڈ بیڈ ہے, اسی وہ ہائپر بناتا ہے اور زیادہ شوگر ہے وچ بیڈ فار لنگس ہے. اور انسٹیڈ آف چاکلیٹ کی کچھ چھوٹا کھا لو, اور ماما کو نہیں اتنا کچھ بنانا روٹی, ایپل کھا لو. اسی ایپل نہیں بناتے کہ اورنج کھا لو. نوید کتنی اچھی باتیں کر رہا ہے. اس کا لاسٹ پروگرام ہے, میں تو اداس ہو جاؤں گی, ہے نا. کتنی اچھی باتیں بتا رہا ہے. خود ویسے کرتا ہے ایسے, ہے نا, کبھی کبھی, زیادہ نہیں. چلیں آگے. کرتا زیادہ. حالہ. کوئی جنک فوڈ ہیں جو آپ کے لیے اچھے ہوتے ہیں, اور جنک فوڈ لے کے جس طرح آپ جلدی سے آرڈر کر کے کھا سکتے ہیں. جس طرح ہیلتھی فوڈ آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے, اور اگر آپ شاپ سے بائی کریں تو ہیلتھی فوڈ ایکسپینسو بھی ہوتا ہے. جنک فوڈ سے بھی ہوتا ہے. نہیں وہ مل جاتے ہیں ویسے فروٹس بھی اب جلدی, ہے نا. جنک فوڈ آپ جلدی لے سکتے ہیں نا جنک فوڈ کو. آگے ہم تو رقیب. جی. اگر آپ بیمار ہو اور اگر آپ ایک چاکلیٹ کی بس تھوڑا سا چاکلیٹ کھاؤ تو پھر آپ ٹھیک ہو سکتے ہو. فوری طور پہ آپ کو انرجی مل جاتی ہے, تو اس لیے. اوکے, اب یہ اتنی ساری چیزیں میرے ارد گرد پڑی ہوئی ہیں, یہ بتائیں گے کون سی کس نے بنائی, اور سچی بتانا ہے. امیوں نے کتنی بنائی, آپ لوگوں نے کتنی بنائی, ٹھیک ہے. تو یہ براؤنیز کون لے کے آیا؟ جی ہم تو رکھیں. میں نے یہ نٹیلا براؤنیز بنائے تھے, میں نے سارے خود ہی بنائے تھے. اچھا ماشاء اللہ. اور یہ کیک کڈس ٹائم اس کے اوپر لکھا ہوا ہے, یہ کس نے بنایا؟ طاہر نے. آپ نے اس کے اوپر لکھا یا کیک بھی خود بنایا؟ میری باڈی نے تھوڑی سی ہیلپ کی تھی بنانے کو, ایسا انگریڈینٹس ڈالنے کو. کیا ڈالا اس نے اس میں کیک میں؟ سب سے پہلے میں نے فلاور لیا, اور پھر میں نے وہ بول میں ڈالا, پھر انڈا لیا, پھر اس کے اندر وہ توڑ کے ڈالا اندر, پھر میں نے دودھ ڈالا تھا اندر, پھر میں نے وینیلا ایکسٹریکٹ ڈالی تھی. چلیں یقین آ گیا آپ نے اتنا کچھ ڈالا, آپ ہی نے بنایا, ٹھیک ہے شاباش. اور اس کے بعد کون کیا لایا؟ یہ سوجی کا حلوہ میرا خیال میرے سامنے پڑا ہوا ہے, یہ زوہا نے بنایا لگتا ہے مجھے, ہے نا زوہا؟ جی. اکثر بناتے ہو یا پہلی دفعہ بنایا؟ نہیں, اکثر گھر میں بنتا رہتا ہے. واہ زبردست. اور کیسے بنایا؟ اس کے پہلے تھوڑا سا آئل ڈالے, جتنی سوجی ہو اس کا 1/4 آئل ڈالیں, اتنا بھی نہیں آئلی ہونا چاہیے, وہ بنا بہت ہی انہیلتھی ہو جاتا ہے. بعد میں آپ اس کے اندر سوجی ڈالو, اور بعد میں اس کو نا جب تک وہ اسمیل آ جائے, جب وہ گولڈن براؤن ہو جائے گا تب تک اس کو مکس کرتے رہیں, اور کوشش کریں کہ پین بھرا ہونا چاہیے تاکہ اچھی طرح مکس ہو جائے. اور جب تک وہ اسمیل آنے لگے گی اور گولڈن براؤن ہو جائے گا تو آپ اتار لیے اس کو. بعد میں تھوڑی دیر بعد, تھوڑے منٹس بعد آپ اندر شوگر ایڈ کر لیجیے جتنا آپ کو اچھا لگتا ہے, اور بعد میں آپ ڈیکوریٹ کر لیے بادام, میوے اور گری بھی ڈال سکتے ہیں. میں تو ضرور ٹرائی کروں گی, میں نے پہلی دفعہ ریسیپی سیکھی ہے. آپ نے سیکھی ہے؟ جیسے زوہا نے بتایا ایزی ہے نا. ثاقب تو بنائے گا آج جا کے, ہے نا. چلو شاباش. نیکسٹ. اور یہ کس نے بنایا ہے؟ اسرا نے. فروٹ سیلڈ لگ رہا ہے. جی اسرا. میں یہ فروٹ سیلڈ بنائی تھی. میں نے میرے پاس گریپس تھے, ایپلس تھے, بناناز بھی تھے, اور میں نے ان کو کاٹ کے میں نے ان کو مکس کیا تھا. چلے شاباش. اور اب مجھے تو یہ نہیں پتا یہ کس نے بنایا ہے؟ نوید نے. واہ جی واہ. یہ کیا کیا آپ نے؟ اس کو کٹ کر کے اس کے اندر کیسے ڈالا؟ یہ ٹوٹ گیا تھا یا خود کاٹا؟ ماما نے کاٹا ہے. پہلے ہمیں کاٹا ہے, پھر اندر ہول بنایا ہے, اور پھر ہمیں اندر کھجور ڈالے ہے, پھر اوپر
हमने ग्रेप्स डाले थे और स्ट्रॉबेरीज, और फिर हमने ऊपर पे डिज़ाइन रखा था वो डेकोर कर दिया पोमीग्रेनेट से। ठीक है, आपने कुछ और भी बनाना है मेरा ख्याल, शेक बनाना है आपने। शेक में आपने क्या क्या ऐड किया, बना के दिखाओ। मैंने मिल्क, शुगर और बनाना ऐड किया। कोई माइक पकड़ ले इससे, ताहिर आप आके खड़े हो जाए ना। आपने क्या क्या ऐड किया, दोबारा बताओ। मिल्क, शुगर और बनाना। इसमें आप हनी भी डाल सकते हैं ना शुगर की जगह। जी चलें करो, चल बनाए। चलें, शाबाश, मज़े का लग रहा है ना। इसके बाद और बताएं बच्चों ने, ये फ्रूट के कबाब हैं। अरे वाह, ये किसका आइडिया है? ये भी आपका आइडिया है? वाह नवीद, छा गए हो आप तो। और बच्चों ने क्या बनाया? जी हाला, आपने क्या बनाया? फ्रूट सैलेड बनाया था। पहले मैंने फ्रूट को धो के काटा था और फिर मैंने उसके अंदर ब्लैक पेपर और सॉल्ट डाली थी, और फिर मैंने उसके अंदर रेजन्स भी डाले थे थोड़े, और फिर मिक्स किया। वैसे नॉर्मली भी बनाते हो घर पे या आज ही बनाया सिर्फ? नॉर्मली भी बनाते हैं। चलें, और ये सैंडविचेस कौन लाया? आप लाए हो स्मिता, या आपने खुद बनाए? और इतने अच्छे कटे हुए हैं, किसी ने हेल्प पहले वो, हाँ जी मामा ने वो हेल्प किया था थोड़ा। वो पहले मैंने वो क्यूकम्बर और कैरेट को क्रश किया था, और फिर वो चिकन को ग्राइंड किया था, तो फिर वो मिक्स किया था। चिकन और मैं कैसे बॉयल करके डाला? बॉयल चिकन वो ग्राइंड किया था। अच्छा। और बाद में फिर वो मिक्स बनाया था, और मेयोनेज़ फिर डाला था, फिर वो स्प्रेड किया था ब्रेड के ऊपर, फिर ट्रायंगल। ज़बरदस्त किस्म के सैंडविचेस तैयार हो गए, है ना। और ये प्यारा सी कोई चीज़ डिश में सजाई हुई है सैलेड टाइप की, ये कौन बनाया, किसने? सियारे आपा ने बनाया है। अरे वाह, आपसे हम यही उम्मीद कर रहे थे कि आप इस टाइप की चीज़ लाएंगी। क्या है ये? ये is pepper, like cut up into a fancy shape, and then the red little basket is another cup. Inside I put pepper with some black pepper, salt, and a bit of dried white pepper and black pepper दोनों डाली हुई हैं। salt and dried coconut, and I put some lettuce in, and there are prawns on the top. वाह, ज़बरदस्त। जी जाज़िब, आपने क्या बनाया? मैंने रोटी बनाई थी अपनी खुद। रोटी दिखाओ ना। आपने खुद बनाई? जी। पेड़ा भी खुद बनाया, बेली भी खुद? जी। लेकिन मेरे पापा मुझे देख रहे थे। पापा ने हेल्प की? बस उन्हें बताया था रोलिंग कैसे करनी है और कैसे उस आटा को लेना है। चले शाबाश, देखें जाज़िब कितनी अच्छी रोटियां बनाने लग गया। इसके साथ ही प्यारे बच्चों, हमारे प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म होता है। मेरे पास एक ईमेल है जो बैंकॉक थाईलैंड से आई है, और उन्होंने आप सबको अस्सलाम वालेकुम कहा है। और फिर उन्होंने कहा है कि प्यारे हुजूर की खिदमत में भी अस्सलाम वालेकुम, और हम आपका प्रोग्राम किड्स टाइम बहुत शौक़ से देखते हैं, और आपका ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया, हम कोशिश करेंगे कि अपने प्रोग्राम को और भी ज़्यादा बेहतर करें, ठीक है। और वो सारे बच्चे जो MT पे हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, वो भी हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें ख़त लिख सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है kidstime@mta.tv, और हमारा पोस्टल एड्रेस है Kids Time MTA International 181 लंदन रोड, मॉडर्न सरे, और हमारा पोस्ट कोड है SM45PT। अगर आप किसी वजह से हमारा ये प्रोग्राम MTA पे नहीं देख पाए हैं तो आप इसे YouTube पर भी देख सकते हैं। आप YouTube की सर्च बार पर टाइप कीजिए MTA ऑनलाइन 1 किड्स टाइम। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगले हफ्ते एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।